الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبی الأمی وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. محترم بزرگوں اور دوستو، عزیز بھائیو، الحمدللہ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ احقاف کی ابتدائی چند آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ سورۃ احقاف مکیہ سورت ہے۔ جس طرح دوسری مکی صورتوں میں عقائد کا بیان ہے، اسی طرح سورۃ احقاف میں بھی عقائد کا زیادہ تر بیان ہے۔ عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت، حقانیت قرآن، ان عقائد پر بحث فرمائی گئی ہے، ان عقائد پر دلائل پیش فرمائے گئے ہیں، اور مشرکین مکہ کو، کفار مکہ کو عقیدہ توحید کی طرف دعوت دی گئی ہے۔ اسی طرح یہ سورت اس وقت نازل ہوئی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر سے واپس تشریف لے آ رہے تھے، نخلا کے مقام پر فجر کی نماز ادا فرمائی، اور جنات کی ایک جماعت نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کریم سنا، متاثر ہوئے، پھر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو جب جنات کی جماعت نے آ کر قرآن کریم سنا تھا، اسی موقع پر سورۃ احقاف نازل ہوئی تھی، اور سورۃ احقاف میں اہل باطل کو ماضی کے واقعات سنا کر عبرت اور نصیحت کی گئی ہے کہ ان کے واقعات سے آپ عبرت حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں، کہ آپ سے پہلے جو قومیں گزری ہیں وہ بڑی مضبوط قومیں تھیں، ان کی تعداد بھی زیادہ تھی، اکثریت بھی تھی، مال و دولت بھی تھی ان کے پاس، قد و قامت میں بھی آپ سے زیادہ تھے، طاقت میں آپ سے زیادہ تھے، لیکن کفر اور شرک کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ اس لیے اگر آپ نے اسلام قبول نہ کیا، عقیدہ توحید تسلیم نہ کیا، عقیدہ توحید پر ایمان نہ لے آئے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اختیار کی، تو جس طرح پہلی قومیں تباہ ہو گئی ہیں، تم بھی تباہ ہو جاؤ گے۔ اور اسی سلسلہ میں قوم عاد کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، کتنی بڑی قوم تھی، کتنی طاقتور قوم تھی، لیکن جب انہوں نے کفر کیا، شرک کیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، پھر اللہ کا عذاب آیا اور وہ تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، ان کو کوئی چیز نہ بچا سکی۔ یہ جو قوم عاد تھی، یہ ریت کے بڑے بڑے ٹیلوں پر آباد تھی، تو ریت کے ٹیلوں کو کہتے ہیں احقاف۔ چونکہ اس سورۃ کریمہ میں قوم عاد کا تذکرہ ہے اور ان کے آبادیوں کا تذکرہ ہے، تو اسی لیے اس سورت کا نام بھی سورۃ احقاف رکھ دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔
حامیم حروف مقطعات ہیں، ان کے علم اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ کتاب اس اللہ کی طرف سے نازل کی جا رہی ہے جو بہت بڑا صاحب اقتدار ہے اور بڑا صاحب حکمت۔ اس کتاب کو نازل کرنے والی کوئی عام ہستی نہیں ہے، وہ اللہ کی ذات نازل فرما رہی ہے جس کا اقتدار بھی بہت بڑا ہے، جس کی حکمت بھی بہت بڑی ہے، بہت بڑے اقتدار کا مالک ہے، بہت بڑی حکمت کا مالک ہے، اپنے قدرت اپنی طاقت کے مطابق نازل فرما رہا ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتا، کوئی ملاوٹ نہیں کر سکتا، کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا، اور جو عین حکمت کے تقاضے ہیں ان کے مطابق اللہ تعالیٰ نازل فرما رہے ہیں، جس طرح نازل ہونا چاہیے تھا اسی طرح اللہ تعالیٰ نازل فرما رہے ہیں۔ اور کیسی طاقت والی ذات ہے، قدرت والی ذات ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمی، کہ ہم نے ان آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کو برحق مقصد کے بغیر اور کسی متعین میعاد کے بغیر پیدا نہیں فرمایا، کسی مقصد کے بغیر، کسی برحق مقصد کے بغیر اور کسی متعین میعاد کے بغیر پیدا نہیں فرمایا۔ یعنی ان آسمانوں کو پیدا فرمایا، زمین اتنی بڑی پیدا فرمائی، ان میں مخلوقات پیدا فرمائی ہیں، تو کیا بغیر مقصد کے پیدا فرما دیے؟ بے فائدہ پیدا فرما دی، فضول پیدا فرما دی؟ انسان ایک چھوٹی چیز بناتا ہے تو اس کا بھی کوئی مقصد ہوتا ہے، بغیر مقصد کے تو یہ ماچس کی ڈبی نہیں بناتا، کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے، اتنے بڑے آسمان بنائے ہیں، زمین بنائی ہے، اس کے نظام بنائے ہیں، سورج چاند ستارے بنائے، اللہ تعالیٰ نے یہ نظام چلائے، ہواؤں کا نظام، دریاؤں کا چلنا نظام بنائے، اللہ تعالیٰ نے ایسے بے فائدہ پیدا فرما دیا۔ اس کا بھی کوئی مقصد ہے اور برحق مقصد ہے، ایک خاص مقصد ہے، اور آسمان و زمین کا مقصد اور تمام مخلوقات کا مقصد اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار بیان فرمایا ہے کہ یہ تمام آسمان و زمین اور اس میں جتنی چیزیں پیدا فرمائے انسان کی خدمت کے لیے پیدا فرمائی ہیں اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تو کائنات کا مقصد اللہ کی عبادت، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اگر لوگ اس مقصد کو چھوڑ دیں تو پھر اس کائنات کو قائم کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو اصل مقصد جو ہے وہ اللہ کی عبادت ہے، اللہ پر ایمان لے آنا، اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ قرب قیامت میں جب اللہ کی عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، صرف کافر بچ جائیں گے، کوئی مومن زندہ نہیں رہے گا، کوئی اللہ اللہ کرنے والا موجود نہیں رہے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہستی کائنات کو بھی لپیٹ دیں گے، پھر ہمیں اس کائنات کی ضرورت بھی نہیں، پھر تو قیامت آ جائے گی۔ کافروں کے لیے تو بنائی نہیں ہے کائنات، اللہ نے کائنات بنائی ایمان والوں کے لیے، اللہ اللہ کرنے کے لیے، اپنی عبادت کرنے والوں کے لیے۔ ایمان والوں کی وجہ سے یہ دنیا کے کافر مشرک بھی اس کائنات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ جب اس کائنات میں ایمان والے نہیں رہیں گے، اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں رہیں گے، اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والے نہیں رہیں گے، تو پھر قیامت آ جائے گی، پھر یہ نظام دھرم برہم کر دیا جائے گا۔ تو فرمایا ہم نے بے فائدہ کسی بغیر مقصد کے نہیں پیدا کیا، بہت بڑا مقصد ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے والذین کفروا عما انذروا معرضون، کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے، کافر بن چکے ہیں، وہ اس چیز سے منہ موڑ رہے ہیں، اعراض کر رہے ہیں جس چیز سے انہیں ڈرایا گیا تھا، خبردار کیا گیا تھا۔ جس چیز سے خبردار کیا گیا قیامت سے، آخرت سے، حساب و کتاب سے، جہنم سے، اسی چیز کا انکار کر رہے ہیں کہ نہیں ہم تو نہیں مانتے۔
قیامت کو مانتے نہیں، آخرت کو مانتے نہیں، حساب و کتاب کو مانتے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک کائنات بنائی ہے، پھر اس کا ایک نتیجے کا دن اللہ نے مقرر فرمایا، وہ قیامت کے دن ہے، حساب کتاب ہوگا، سزا جزا ہوگی، ایمان اور نیک اعمال والوں کو اچھے انعام دیے جائیں گے، مشرک کافر اور نافرمان لوگوں کو سزا دی جائے گی۔ تو جس چیز سے ان کو ڈرایا گیا ہے اسی چیز کو انہوں نے بلا دیا، صرف بلا نہیں، اس کے انکار کر دیا، منہ موڑ۔ لیکن کل قیامت کے دن پتہ چل جائے گا کہ جس چیز کا یہ مذاق اڑاتے تھے، انکار کرتے تھے، وہی چیز ان کو گھیر لے گی۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کی ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔